بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من وہ ضرب الخدود، جو اپنے رخسار کو پیٹے، ٹھیک ہے، اور شق الجیوبہ، یا گریبان کو چاک کر دے یعنی پاڑ دے، او دعا بدعوى الجاہلیت، یا جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے یعنی نوحہ کرے، یہ ہم میں سے نہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین بڑے گناہوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ آخر میں تاکید بھی فرمائی کہ لیس منی، کو ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر ایک، اپنے رخسار کو پیٹنا۔ آج کل جو حالات میں عورتیں کیا ہوتی ہیں کہ جب کسی کے ہاں مثلا کہ کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے دیکھو کہ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے رخسار کو پیٹتی ہیں اور گلہ شکوہ ناشکر کے الفاظ نکالتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ انسان کفر کی دائرے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری گناہ کیا فرمائی، اور شق الجیوبہ، گریبان کو چاٹتے ہیں۔ کبھی کبھار اتنا غم آ جاتا ہے، اتنا غم کی وجہ سے، میت پر نوح کی وجہ سے، میت کی غمگین ہونے کی وجہ سے اپنے گریبان کو چاہ کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے ناشکر کے الفاظ کیا کرتے ہیں، یہ نکالتے ہیں۔ یہ سب کے سب زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے۔ اور کیا کرتے، او دعا بدعوى الجاہلیت، یا جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے۔ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ مثال کہ جو کوئی مر جاتا نا تو بعض عورتیں اس کام کے لیے کہ معمور تھی، ان کو پیسے دے کر بلایا جاتا تھا کہ آ جاؤ اس نوح پر کیا کرو، رو۔ افسوس افسوس آج کا ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے، جس کے ہاں میں سب کوئی فوت ہو جائے نا، اب اس کے گھر میں جا کر دیکھو بس چیخ و پکار۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس میت کے ساتھ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، سورۃ الملک کی تلاوت کرے، ان کی درجات کو بلند کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، گریبان چاہ کر رہے ہیں، رخسار کو پیٹ رہے ہیں، زمان جہلیت کے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھی کہ میت کے یہاں کیا تسلی کے الفاظ نکالتے، جب کوئی مثال کے طور پر کوئی مرض موت کی قریب ہو، اس مرض جو موت کی قریب ہو، وہاں پر چھوٹوں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، وہاں پر بڑوں بڑوں مثال کے آدمیوں کو اور عورتوں کو آج کے سامنے بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو، انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں آپ کی درجات بلند ہوں گے، قیامت کے دن آپ کی درجات بلند ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس مریض کے ہاں ایسے ایسے بکواسات، ایسے ایسے فضول باتیں کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف وہاں پر کیا کرتے ہیں، اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ جب وہ فوت ہو جاتے پھر دائرک چیخ و پکار شروع کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر الحمدللہ علی کل حال کے الفاظ کہنے چاہیے تھے کہ یہ میت اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ یہاں پر شکر الحمدللہ کے الفاظ کہنے چاہیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری سیرت کا نمونہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم 17 مہینے تھے، اس عمر میں جب اس کی وفات ہوئی تو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ درد اندر سے جو درد ہے، محبت، اس کا رونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گریبان کو نہیں چاکا، رخسار مبارک کبھی نہیں پیٹا، بلکہ کیا کہ صرف رونا، اور رونا آنا یہ کہ قدرتی کا عمل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کے آگے جانا، نوحہ کرنا، ایسا نوحہ کرنا کہ انسان کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہوتا ہے کہ مثال کہ تو میں ادھر آتا ہی نہیں، یہ کیا ہے، کفر کی نزدیک پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، لیس منا، کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تاکید ہے کہ مت کرو، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی کبھار نہ شکر کے الفاظ کرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا، لیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، من ضرب الخدود، جو اپنے رخسار کو پیٹے، اور شق الجیوب، اپنے گریبان کو چاہ کرے، اور دعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کے دور زمانے میں کیا اس کی طرف چیخ و پکار کرے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ امت ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔